کا جو ٹاپک ہے ہم انشاءاللہ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے پرسوں جو دن گزرا ہے 3 جون کے دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن تھا. اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. اس صدی کی سب سے تاثیر گزار شخصیت یا تاثیر گزار شخصیتوں میں سے ایک 11 بجے حاضر ہوں گے. تو جو ناظرین ہمارے پروگرامز ہمارے دیکھ رہے ہیں اور بڑے اہتمام سے انتظار کر رہے ہیں، میسیج کر رہے ہیں کہ آج پروگرام کب شروع ہوگا، کیا آج ہے یا نہیں ہے، تو جو حضرات اس کلاس کے حوالے سے شوق رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی کل صبح 11 بجے سے آپ اپنے ٹی وی اسکرینز پر یا یوٹیوب چینل پہ آ جائیں علی چینل کے، تاکہ کل کی کلاس ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. گزشتہ کلاس میں ہم نے رہن اور اجارے کا موضوع آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا. رہن کے حوالے سے جتنے ضروری احکامات آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے ہم نے آپ کی خدمت میں بتائے. سارے نہیں، بلکہ جو ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے لیے ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے لیے، تو ہم نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے. انشاءاللہ آج اجارے کے حوالے سے چند احکامات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. امید ہے کہ یہ جو احکامات ہیں آپ کی زندگی میں کارآمد ہوں اور فائدہ ہو. ان تصاویر کو انشاءاللہ آپ غور کریں گے. ایک شخص اپنے گھر جو معمولاً کرایہ چل رہا ہے معاشرے میں، شہر میں، اس کرائے کو دے کر زندگی کرے. تو اس مسئلے کو کہتے ہیں احکام اسلامی میں اجارہ. یعنی یہ پیسہ دیتا رہے گا، وہ گھر کی چابی دے دے گا، یہ ماہانہ پیسہ دیتا رہے گا، تو یہ گھر اس بندے خدا کے ہاتھ میں اجارے پر ہے. یعنی یہ اس گھر کا کرایہ دار ہے، یا ہماری زبان میں بھاڑے پر ہے، گھر میں بھاڑا دے رہا ہے گھر کا، تو یہ کرایہ دار ہے. اور انگلش میں جو رینٹ یا رینٹل پر جو گھر لیے جاتے ہیں رینٹ پہ، تو یہ رینٹ پہ گھر پہ ہے. یعنی ماہانہ 2000 کو کہتے ہیں. جس کا گھر نہیں ہے، جو ماہانہ کرایہ دے کر اس گھر میں زندگی کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مستاجر. تو یہ صاحب ہو گئے ہیں صاحب مال، یہ ہیں مستاجر. اور تیسرا جو چیز اجارے پر دی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں مال الاجارہ. اجارہ جو چیز اجارے پہ دی جا رہی ہے. تو یہ تینوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ کہ آئندہ آپ کو کام آئیں گے اسی کلاس میں. اور کبھی بھی آپ احکام پڑھتے ہیں تو شاید یہ الفاظ آپ پڑھیں تو آپ کو معنی پتہ چل جائے گا. صاحب مال یعنی جو اونر ہے، اونر کو کہتے ہیں صاحب مال. جو رینٹ پہ آ رہا ہے، جو کرائے پر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مستاجر. اور جو گھر ہے اس کو کہتے ہیں مال الاجارہ. یہ کرائے کے حوالے سے وضاحت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. صاحب مال اور مستاجر کے کچھ شرائط ہیں. جو صاحب مال ہے، جو مستاجر ہے، دونوں کے اندر کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے کرائے کے معاملے میں. اگر وہ شرطیں موجود ہیں تو کرایہ اور اجارہ صحیح ہے. اگر وہ شرطیں موجود نہیں ہیں تو اجارہ باطل ہے، اجارہ صحیح نہیں ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جب گھر کا اونر بچہ ہے تو اب وہ گھر کرائے پہ دے رہے ہیں جس کا اونر بچہ ہے، تو یہاں پر مشکل پیش آ جائے گی. یا ایک آدمی بڑا ہے، ایک بچہ وہ آ کر گھر کرائے پہ لینا چاہ رہا ہے، تو اسلامی اعتبار سے اس کے یہاں کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں. یعنی یہ جو بچے ہیں، بچے آپس میں یہ کام نہیں کر سکتے. ان کے جو سرپرست ہیں، جو ان کے ولی ہیں، جو ان کو پال رہے ہیں، جو ان کے ذمہ دار ہیں، ذمہ داروں کو آگے آنا پڑے گا. یہ بچے جا کر نہ کرایہ دے سکتے ہیں نہ کرایہ لے سکتے ہیں. تو دونوں کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بالغ ہوں. صاحب مال اور مستاجر دونوں بالغ ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں مختار ہوں. مختار مطلب اپنے ارادے سے، اپنی پسند سے، اپنی چاہت سے کریں، کوئی ان کو ڈرا دھمکا کے نہ کرے کام. اگر صاحب مال کو یا مستاجر کو کوئی ڈرا کر، دھمکا کر، لالچ دے کر ایسے چیزوں سے کام کرائیں تو پھر مشکل پیش آ جائے گی. دونوں کو مختار ہونا چاہیے. یعنی اپنی فکر، اپنا ارادہ، اپنا اختیار، اپنی سوچ، اپنی زندگی، اپنا معاملہ سب اس کا پرسنل ہے. ایک
ان کے عہدے کے حساب سے جو ان کا ایک ذمہ دار طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کو استعمال کر کے وہ اس کو ضبط کر لیں گے یا اس کو اس کے استعمال سے باہر نکال دیں گے، استعمال کرنے پر پابندی لگا دیں گے۔ تو پھر جو آدمی استعمال پر پابندی لگ گئی ہے تو وہ آدمی جا کر کرایہ پہ دے، تو جب وہ کرایہ کا گھر استعمال میں نہیں آ سکتا تو اس کرایہ شرعی اور قانونی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے محقق نہیں ہوگا، یعنی انجام تک نہیں پہنچے گا۔ جب کرائے کا معاملہ انجام تک نہ پہنچے تو پھر کرایہ صحیح نہیں رہے گا۔ تو یہ 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک گھر یا ایک دکان اگر ہم کرائے پہ لینا یا دینا چاہتے ہیں، معمولاً یہ تینوں شرطیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، جو یہ ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ان پر بھی کوئی آدمی جو ہے ضرورت ہوتی ہے اس کو دیکھے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہے تو پھر اس کو پہلے برطرف فرمائے، پھر اس کے بعد معاملہ کرے، اس کے اجارے کے لیے بیٹھے۔ صاحب مال، مستاجر اور مال الاجارہ، جو یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی یہ دونوں آپس میں ملیں۔ صاحب مال مستاجر سے ملاقات کرے، گھر بتائے، گھر بتانے کے بعد طے کرے کہ 5,000 روپے 1 سال کے لیے آپ کرایہ دے دیں، اب دونوں آپس میں جو درمیان میں آ کے دونوں کو بات کروا رہا ہے، یا ایک کی ذمہ داری پوری لے کر، جو درمیان میں آ کے بات کراتے ہیں وہ دلال ہیں، بروکر ہیں، لیکن ایک کی پوری ذمہ داری لے آ کر دوسرے سے جا کے بات کرے تو یہ وکیل ہے۔ کیا یہ کام صحیح ہے؟ اب وہ آ کر کہے کہ میں آپ کو اپنا گھر کرایہ پہ دے رہا ہوں، اور آگے والا کہے کہ ہاں میں آپ کا گھر کرایہ پہ لے رہا ہوں، یہ معاملہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معین نہیں کیا گیا ہے کہ علی پور کے گھر کی بات چل رہی ہے یا بنگلور کی، یا علی پور ہی میں 2 گھر ہیں، تو علی پور کے 2 گھروں کی کون سی بات کی جا رہی ہے، یا ایک آدمی کے ایک گھر کے 2 فلورز ہیں، 2 گھر الگ الگ ہیں، تو کون سے گھر کی بات کی جا رہی ہے نہیں معلوم، تو اجارہ باطل ہے، معین ہونا چاہیے۔ دوسرا معلوم ہونا چاہیے۔ معلوم مطلب مستاجر کو صاحب مال لے جا کے گھر بتائے، دیکھیں بھائی یہ گھر ہے، اتنے کمرے ہیں، اس کی کنڈیشن یہ ہے، پانی ہے یا نہیں ہے، پڑوس میں کون ہے، یہ ساری چیزیں جا کر اس کو بتائے سامنے سے، اس کے بعد بھی وہ تیار ہو کر لے لیتا ہے تو معاملہ طے ہے، صحیح ہے۔ لیکن صرف بیٹھ کر باتیں کریں کہ فلاں محلے میں یا فلاں علاقے میں فلاں گلی میں جو میرا گھر ہے وہ گھر میں آپ کو رینٹ پہ دوں گا، کرائے پہ دوں گا، یہ صاحب مال کا ہے، مستاجر جا کر نہ دیکھے، بعد میں یہ معاملہ محقق نہیں ہوگا۔ اس لیے کیا تو وہ اس کو چاہیے صاحب مال کو کہ پوری وضاحت کرے اس کے سامنے کہ اس گھر کی کیا کیا حالت ہیں، بتائیں کہ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پنجرے کلر کچھ کرنا ہے، جو جو اس کی حالت ہے، یہاں ایسی حالت بتائیں کہ اگر کچھ چھپائیں تو آدمی راضی نہ ہو لینے کے لیے، تو ساری باتوں کو بتانا ضروری ہے۔ تو یہ چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم کچھ چیزوں کو مبہم میں رکھ کر آگے والے کو کرائے پر دے رہے ہیں کوئی بات، بعد میں وہ اس آدمی اس حوالے سے تکلیف میں آ جائیں اس لیے کہ ہم کو پہلے سے معلوم تھا اور ہم نے اس کو نہیں بتایا ہے، تو پھر ہم اس حوالے سے گناہگار ہوں گے، پھر اس کی مشکلات بھی پیش آئیں گی۔ تو دوسری شرط یہ ہے مال الاجارہ کی معین ہونا چاہیے۔ ہم نے گھر کی مثال دی، اب آئیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ گاڑی کی، ایک آدمی کے پاس 2 طرح کی گاڑیاں ہیں، وہ کہیں کہ میں میرے کالی کلر کی جو بلیک کلر کی گاڑی ہے، گاڑی کا نام بتائے، یہ کنڈیشن اس کی، جس کو میں کرائے پہ دینا چاہ رہا ہوں، معین کرے اور سارے اوصاف اس کے بیان کرے، ساری حالتیں اس کی بیان کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حوالہ کرنے کے قابل ہو۔ حوالہ کرنے کے قابل ہو کا مطلب یہ کہ جب اجارہ ہو رہا ہے تو آپ یا 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد چابی اس کے ہاتھ میں دے سکتے ہوں، چاہے گاڑی ہو، چاہے گھر ہو، چاہے زمین ہو، اختیار میں دے سکتے ہوں۔ اگر کسی آدمی کی موٹر بائک چوری ہو گئی ہے اور وہ آدمی کہے کہ جو میری موٹر بائک چوری ہو گئی ہے وہ میں آپ کو کرایہ پر دے رہا ہوں، اب جو چوری ہو گئی ہے پتہ نہیں کتنے دن پولیس اسٹیشن میں رہے گی، ملے گی نہیں ملے گی، ایسے چیزوں کو معاملے پر، اجارے پر، کرایہ پر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اپنے باغ میں، اپنے کھیت میں جو ہے وہ ہل چلانے کے لیے جانوروں کی ضرورت ہے تو وہ جانور کو کرائے پہ دینا چاہ رہا ہے تو ایسا جانور ہو جو اختیار میں دے سکتے ہوں، ایسے نہیں کہ جو بھاگ گیا ہے یا کسی اور کے اختیار میں ہے اس پر کرایہ بات نہیں کی جا سکتی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ استفادہ کرنے کے قابل ہو۔
اگر ایک ایسا گھر دیا جا رہا ہے جو اندر جا کے دیکھیں تو رہنے کے قابل نہیں ہے، گاڑی لے رہے ہیں جو نہ انجن صحیح ہے نہ ٹائر صحیح ہیں اس کے، کچھ نہیں، تو ان چیزوں کا کرایہ جو استفادے اور استعمال کے قابل نہیں ہوتے، اجارہ باطل ہے، یعنی جو معاملہ ہو رہا ہے وہ باطل ہے، تو پیسہ لینا دینا یہاں پر جائز نہیں ہے۔ اگر مالک زبردستی پیسہ لے اس سے تو حرام پیسہ ہے، اور آدمی کو بھی چاہیے مستاجر کو کہ وہ شکایت کرے، شکایت کر کے اس حوالے سے اپنی جو ہے مشکل کو دور کرے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ استعمال سے ختم نہ ہو جائے، یعنی جو چیز کرائے پہ دی جا رہی ہے ایک ایسی چیز ہو جو مستاجر 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال استعمال کرنے کے بعد پھر صاحب مال کو واپس کر سکتا ہو، ایسے نہ ہو کہ استعمال کریں تو ختم ہو جائے۔ جیسے سبزیاں، فروٹس، یہ چیزیں کرائے پہ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں آپ کو 50 کلو چاول کرائے پہ دے رہا ہوں، اب چاول رکھ کے کیا کرے گا آدمی؟ چاول کو تو پکانا پڑے گا، اور وہ چاول جیسے جیسے پکتا رہے گا ویسے ویسے ختم ہو جائے گا۔ تو جو چیزیں ختم ہونے والی ہیں ان چیزوں کو کرائے پر دینا جائز نہیں ہے، یہ چیزیں کرائے پر نہ لی جا سکتی ہے نہ دی جا سکتی ہے۔ یہ 5 شرطیں ہیں مال الاجارہ کی، جو مال ہم کرائے پہ دینا چاہ رہے ہیں ان کی یہ شرطیں ہیں۔ مال الاجارہ اگر آدمی ہے، یعنی آدمی کو ہم مزدوری کے لیے بلا رہے ہیں، اجیر کر رہے ہیں، اس کو ہم اجارے پہ لے رہے ہیں، تو اس کے کچھ شرطیں ہیں۔ اگر بڑا آدمی ہے 15 سال کے اوپر کا تو کوئی مشکل نہیں، جائیں گے ہم اس سے بات کریں گے، اگر وہ راضی ہو کے آ جائے تو ٹھیک، اگر راضی ہو نہ ہو معاملہ آپس میں طے پائیں گے۔ لیکن اگر 15 سال سے نیچے کے ہوں، نابالغ بچے کو اس کے سرپرست اجازت پر دے سکتے ہیں، سرپرست کی اجازت پر دے سکتے ہیں، یعنی نابالغ بچے کے مال کو، یعنی کبھی کبھی ہم نابالغ بچوں کا مال دینا چاہ رہے ہیں، جیسے ہم نے مثال دی کہ ایک بچہ ہے جو بچے کے پاس گاڑی ہے، گاڑی کرائے پہ کوئی مانگ رہا ہے اور بچہ 13-14 سال کا ہے، تو ابھی بالغ نہیں ہے، تو وہ کرائے پہ نہیں دے سکتا، اور آگے والا اس سے بات نہیں کرنا ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، اس کے سرپرست کے اجازت سے دے سکتے ہیں کرائے پہ، بچے کو نہیں پوچھنا ہے۔ نابالغ بچے کو اس کا سرپرست اجیر بنا سکتا ہے، یعنی وہ دے دے کہ جاؤ بچے کو ہمارے لے کے جاؤ، صبح سے شام تک اس سے آپ کے پاس کام کرے گا، 200 روپے دے دو، 300 روپے دو۔ یہ سرپرست ذمہ دار آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ اجیر کا مطلب جو ہم نے یہاں پر نیلے رنگ میں رکھا ہے، بلو کلر میں، اجیر یعنی معین پیسے پر کام کو جانا یا کام کو بھیجنا، کسی آدمی کا پیسہ 400 روپے 500 روپے 600 روپے طے کر کے کام لینا اس آدمی سے، اس کو کہتے ہیں یہ اجیر ہے۔ یعنی جو آدمی 500 روپے لے کے یہ کہہ چکا ہے کہ آج صبح سے شام تک میں آپ کے گھر میں کام کروں گا، یہ صبح سے شام تک ہمارے ہاتھ میں اجیر ہے، یہ یعنی اجارے پر کام کر رہا ہے، اجیر کا مطلب یہ ہے۔ تو نابالغ بچے کو اس کا سرپرست اجیر بنا سکتا ہے، یعنی اجازت دے کے وہ دے سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس شرط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، جو حکومتی اعتبار سے بھی یہ بات بتائی جاتی ہے، حکومتیں آج بتا رہی ہیں، اسلام نے 1400 سال پہلے یہ قانون، یہ اسلام کا ایک جز بنا دیا ہے قانون کی شکل میں، احکام کی شکل میں، کہ جس نابالغ بچے کو اجیر بنایا جا رہا ہے اس کے کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ولی زندہ ہے تو بچے کی مصلحت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، بچے کی مصلحت، بچے کی زندگی خراب نہ اجیر کر کے بھیج دیں اس کو، اجیر بنا کے، بچے کی زندگی خراب نہ ہو سکتا ہے کہ آج 200 لے کے آ جائے گا بچہ، معمولاً جو بچے کام کرتے ہیں ان کو پیسہ کم بھی دیا جاتا ہے، آج شام تک بچہ 200 روپے لے کے آ جائے گا، لیکن علمی اعتبار سے، ذہنی ترقی کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، بچے کے ادب کے اعتبار سے بچہ اپنی زندگی ساری اس کی برباد ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی زندگی۔ تو کسی کی زندگی سے بھی اس طرح کا معاملہ کرنا نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ حکومت اجازت دیتی ہے۔ تو جو ولی ہے، ولی کو چاہیے، جو سرپرست ہے، اگر سرپرست زندہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی کوشش کروں گا تو میں اپنے بچے کو پڑھائی دے سکتا ہوں، میرے بچے کو آگے بڑھا سکتا ہوں، وہ کوشش کیے بغیر جائے تو ولی گناہ گار ہے۔ جو سرپرست، چاہے باپ ہو، چاہے چچا ہو، چاہے بھائی ہو، جو اپنے بچے کو، اپنے جو ہے بھتیجے کو، اپنے
بیٹے کو کام پر بھیج رہا ہے اجیر بنا کر وہ اللہ کے نزدیک اسلام کی نگاہ میں گناہ گار ہے، اس لیے کہ ایک ناجائز عمل انجام دے رہا ہے، اس لیے بچے کی مصلحت اس میں نہیں ہے۔ آج کل الحمدللہ اتنی زیادہ سہولتیں موجود ہیں، چاہے ہاسٹل کی شکل میں ہو، چاہے حوضے کی شکل میں ہو، اپنے بچوں کو لا کر چھوڑ سکتے ہیں، جہاں نہ ایک پیسہ آپ کے بچوں سے لیا نہیں جاتا ہے، نہ آپ سے ایک پیسہ مانگا جاتا ہے، بلکہ پوری پڑھائی کچھ نیک افراد کی مدد سے دی جاتی ہے، ہر سہولت ان کو دی جاتی ہے۔ ماں باپ اگر تھوڑا اس حوالے سے اپنی زندگی میں صبر کر لیں، 200 روپے بچے کی جو ہے بچے کے 200 روپے پر اگر وہ سے توجہ ہٹا دیں تو بچہ آئندہ بڑھ کر آگے بڑھ جائے گا۔ آپ 200 200 500 500 کر کے جب تک وہ رشد کرے گا، بڑا ہوگا، اگر 5 لاکھ روپے کماتا ہے، اگر اس کو آپ پڑھائی دے دیں تو ممکن ہے 5 سال میں 5 لاکھ روپے کما دیں۔ 15-20 سال میں 5 لاکھ روپے کمانا کیسے ہے، 1 سال 2 سال 3 سال میں 5 لاکھ روپے کمانا کیسے ہے؟ چالاک آدمی ان چیزوں کا حساب کتاب کرتا ہے۔ تو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ اگر کسی بچے کا ولی سرپرست زندہ ہے تو بچے کو اجیر نہیں لیا جا سکتا، مگر اگر بچے کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اگر بچے کی مصلحت اس میں ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اجیر کیا جا سکتا ہے۔ اگر ولی زندہ نہ ہو تو حاکم شرع، اگر حاکم شرع جیسے آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ مکارم شیرازی سے پوچھنا پڑے گا کہ ایک بچہ ہے جس کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی اب اس کا سرپرست نہیں ہے خاندان میں، ان کے رشتوں میں، اب یہ بچہ کام مزدوری پہ جانا چاہ رہا ہے، اس کو اجیر لینا جو ہے لوگ اس کو اجیر کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ یا تو ان سے پوچھیں گے، اگر ان تک ہماری پہنچ نہیں ہے یا مشکل ہے تو وطن کا جس معاشرے میں وہ بچہ زندگی کر رہا ہے، جو بچے کے خاندان، قبیلے اور اس کی زندگی کی کیفیت حالت کو پہچانتا ہے، ایسا ایک مومن عادل کی اجازت ضروری ہے۔ تو دیکھیں جو لوگ اپنے بچوں کو کام پر لیتے ہیں وہ بھی دقت کریں، صرف بچہ آ رہا ہے تو کام اس سے نہ لے لیں، بلکہ بچے کے ولی کی اجازت ضروری ہے، وہ بھی مصلحت ہو۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی مصلحت کے خلاف ہے یہ، تو آپ اس کو کام پر نہ لیں، ورنہ پھر آپ بھی اس جرم میں اور اس جو ہے جو غیر شرعی کام میں ہم بچے کو لے رہے ہیں کام پہ، ہمارا بھی اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، تو پھر اللہ نہ کرے کہ کہیں گناہوں میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو جس بچے کو نابالغ بچے کو کام پر لیا جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ سرپرست کی اجازت لیں اور بچے کی مصلحت اس میں ہو۔ اگر مصلحت کے خلاف ہے تو نہیں بھیجنا چاہیے، اور جو کام پہ لے رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ نہ لیں، صرف آ کر سستے میں مل رہا ہے فلاں ایسے چیزوں کو دیکھ کر بچوں کی زندگیاں برباد اور نابود نہ کر دیں۔ اگر ولی زندہ نہیں ہے تو حاکم شرع یا وطن کا ایک عادل انسان عادل مومن گواہی دے۔ شرط یہ ہے اس میں بھی کہ جو بچے کی مصلحت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اوپر بھی یہی شرط ہے، نیچے بھی یہی شرط ہے۔ چند مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی اجارے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا جو ہے ہم نے چاہا ہے، آج ہم نے تیار کیا آپ کے لیے، جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اگر صاحب مال مستاجر سے یہ شرط رکھے کہ آپ ہی کو استعمال کرنا ہے، میں گھر آپ کو دے رہا ہوں، آپ ہی رہنا ہے، میں گاڑی آپ کو دے رہا ہوں، آپ ہی استعمال کرنا ہے، تو مستاجر کسی اور کو کرائے پر نہیں دے سکتا، تو یہ ناجائز کام ہو جائے گا۔ اگر وہ پیسہ لے کر کسی کو کرائے پر نہیں دے سکتا۔ اگر شرط رکھ دی گئی ہے کہ گھر میں آپ ہی کو رہنا ہے، گاڑی آپ ہی کو چلانا ہے، اس آدمی سے آپ ہی کو کام لینا ہے، اس زمین میں آپ ہی کو زراعت کرنا ہے، تو پھر دوسروں کو کرائے پر نہیں دے سکتے۔ صاحب مال مستاجر سے شرط نہ رکھے، صرف ایسے ہی کہہ دیا ہے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کے اندر شرط نہیں رکھی گئی ہے۔ جب شرط نہیں رکھی گئی ہے تو مستاجر کو یہ حق ہے کہ وہ دوسروں کو کرائے پر دے سکتا ہے، لیکن اگر دوسروں کو کرائے پر دینا چاہتا ہے تو اس کی ایک شرط ہے، اس شرط کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ مثال سمجھیں کہ ابھی یہاں پر صاحب مال نے اس مستاجر کو اپنا گھر کرائے پہ دے دیا ہے، یہ ایک تیسرے آدمی کو کرائے پر دینا چاہ رہا ہے، تو اجازت ہے اگر شرط نہیں کی گئی ہے، یہ شرط نہیں رکھی گئی ہے کہ آپ ہی کو استعمال کرنا ہے، تو دینا جائز ہے دوسروں کو کرائے پر گھر، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مال الاجارہ
جیسا لیا ہے اگر ویسا ہی کرائے پر دینا چاہتا ہے تو جتنا کرایہ طے کیا گیا ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. چابی ہم نے لی, ہم نے اس میں کچھ بھی کام نہیں کروایا, چابی لے کے کسی اور آدمی کو ہم کرائے پر گھر دینا چاہ رہے ہیں, تو یہاں پر جتنا ہم نے کرایہ طے کیا ہے 2000 روپے اگر ہم نے طے کیا ہے تو 2000 روپے سے 1 روپیہ زیادہ لینا جائز نہیں ہے. 2000 روپے تو 2000 روپے لینا ہے, یہ تو نیچے لے سکتے, کم لے سکتے ہیں, زیادہ نہیں لینا ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے. زیادہ لینے کا اگر ارادہ ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنا ضروری ہے. پینٹ لگائے, ٹینک لگائے, پائپ کا کام کروائے, کچھ بھی کام کرائے, تھوڑا بہت کام کروائے تو 2000 کی جگہ 4000 لے, اس کو حق ہے. لیکن اگر کام نہیں کروا کے ایسے ہی دے رہا ہے کرائے پہ لے کے کرائے پہ, اور مالک نے بھی شرط نہیں رکھی تھی کہ چاہے آپ رہیں چاہے کوئی رہ لے, انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی, تو دے سکتے ہیں. یہ بات کا کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنا پڑے گا. یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر پیسہ طے کیا ہے تو آگے والے کو پیسے کے علاوہ کسی اور چیز پر کرائے پہ دے. مثال کے طور پر ہم نے مثال رکھی ہے یہاں پہ 3000 کو کرائے پہ لیا ہے, آگے والے کو کرائے پہ کچھ بھی کام کرائے بغیر چابی دے کر کہے کہ آپ مجھے دیکھیں, آج کل ایک تقریباً اچھی کوالٹی کا چاول, اچھی کیفیت کا چاول, متوسط قیمت اگر ہم کہیں 1500 روپے لگ رہا ہے, تو اگر ہم بوریے 3 پیکٹ چاول 25-25 کلو کے اگر طے کر دیتے ہیں تو 3,500 روپے ہو جائیں گے. 1500 روپے اس کو زیادہ مل رہا ہے. یہ لے سکتا ہے یہ بغیر کام کرائے کہ, یعنی پیسہ نہیں لینا ہے, پیسے کی جگہ چاول, گیہوں, آٹا, شکر, دال کچھ بھی لے لے, پیسہ نہیں لینا ہے. اگر پیسہ لے رہا ہے تو 3000 کا 3000 ہی لینا ہے, اگر اوپر لینا ہے تو کام کروانا ہے. یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں. اجیر کا بھی یہی مسئلہ ہے. جس آدمی کو ہم کام پر لا رہے ہیں, اگر ہم نے شرط کی کہ آپ کو میرا ہی کام کرنا ہے تو پھر یہ آدمی دوسروں سے کام نہیں لے سکتا, یعنی یہ مزدوری قبول لے کے دوسرا آدمی آ کے کرنا چاہیے, جا کے نہیں کر سکتا. اسی کو چاہیے کہ کام کرے, اگر شرط کر دی کہ آپ ہی کو کرنا ہے. لیکن اگر یہ شرط نہیں رکھی گئی ہے تو یہ آدمی جا کر دوسروں کو بھیج سکتا ہے. اگر دوسروں کو بھیج رہا ہے تو جتنا مزدوری بات کیا ہے اس سے زیادہ اس سے نہیں لے سکتا, آگے والے کو اس سے زیادہ نہیں لے سکتا اس سے. بلکہ کیا کرنا ہے یہاں پر, اگر جو یہ ہے پیسے کی جگہ دوسرا سامان لے رہا ہے تو کر سکتا, لیکن زیادہ نہیں لے سکتا اس سے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اگر اجیر کم قیمت پر دوسروں کو اجیر بنانا چاہے, سمجھیں یہ 500 روپے کو مزدوری اس نے قبول لی ہے, اجیر ہو گیا. یہ ایک آدمی سے جا کے بات کر رہا ہے کہ آپ 300 روپے میں آپ کو دوں گا, آپ جا کے فلاں گھر کا کام کر دیں, تو وہ بھی راضی ہو جائے, تو 300 روپے کم پہ کر رہا ہے. اگر کم پہ کرانا چاہتا ہے 2 حالتیں ہیں. خود نے کچھ کام نہیں کیا, یعنی اس آدمی نے ذرہ برابر بھی, سمجھیں کہ گھر کی صفائی کرنے کو انہوں نے طے کیا تھا, صفائی کا ذرہ برابر بھی اگر اس نے کام نہیں کیا تو کم پر نہیں دے سکتا. جتنے کو طے کیا ہے اتنا ہی دینا پڑے گا. اگر 500 روپے صبح سے شام تک طے کیا ہے تو 500 ہی دینے پڑیں گے, آگے والے کو بھی کم نہیں دے سکتا. ہاں اگر اس نے کچھ کر دیا ہے تو کم دے سکتا ہے. مثال اس نے 10 منٹ کام کر کے یہ چلا گیا اور 300 روپے کسی کو خبلا کے بھیج دیا, ذمہ داری دے دی, تو کر سکتا ہے. اگر خود کچھ کام کر کے جائے تو کم پہ جو ہے دوسرے کو اجیر بھیج سکتا ہے. لیکن اگر خود نے کچھ کام نہیں کیا ہے تو جتنے کو طے کیا ہے, جتنا پیسہ مزدوری میں بات کی گئی ہے اتنا ہی دینا پڑے گا. اب یہ ایک مسئلہ ہے جو شاید ہمارے درمیان ضروری ہے اس بات کو جانیں کہ صاحب خانہ یعنی صاحب مال مستاجر کو گھر دینے کے بعد بیچ دے, گھر کو بیچ دے. کیا جس گھر کو کرائے پر دے چکے ہیں اس گھر کو بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر جائز ہے تو کیا شرطیں ہیں؟ جائز ہے. جس کا گھر ہے, ایک آدمی کو اس نے گھر کرائے پہ دے دیا ہے, کرائے پہ دینے کے 8-10 دن بعد کسی بھی وجہ سے اس نے یہ سوچا کہ مجھے گھر بیچنا ہے, بیچ سکتا ہے, جائز ہے, بیچ سکتا ہے. لیکن کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک اگریمنٹ باقی ہے استعمال کا حق مستاجر کو ہے. زبردستی مستاجر کو باہر نہیں نکال سکتا, اگر باہر نکالے مستاجر کو تو گناہگار ہے.
مگر یہ کہ مستاجر راضی ہو جائیں، دونوں کے درمیان ایک مصالحہ ہو، بیٹھ کر جو ہے بات ہو کر چلے جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن صاحب مال مجبور نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے کہ خریدار کو نہیں معلوم تھا، ابھی اس نے سوچا کہ آج میں گھر خرید لوں گا، 8 دن کے بعد اپنی فیملی کو شفٹ کر دوں گا وہاں پہ۔ جب دوسرے دن اس کو پتا چلا کہ بھائی اس میں ایک آدمی رینٹ پہ رہ رہا ہے، کرائے پہ رہ رہا ہے، اس کا ٹائم اور 6 مہینہ باقی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جس نے گھر خریدا ہے، جو کرائے والا گھر تھا وہ خریدا ہے، تو وہ معاملے کو توڑ سکتا ہے۔ اسلام کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ وہ معاملے کو توڑ دے، کہے کہ نہیں بھائی یہ معاملہ مجھے پسند نہیں ہے، منظور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی اور آپ نے بتایا بھی نہیں کہ آپ کا گھر کسی کے اختیار میں کرائے پر ہے۔ تو یہ جائز ہے، لیکن ان شرطوں کا خیال کرنا۔ مال الاجارہ کا عاریے پر دینا، یہ بھی ہمارے یہاں شاید ضروری مسئلہ ہے۔ ابھی آپ اگر فوٹو میں دیکھیں تو آدمی کی تصویر بدل گئی ہے۔ ابھی یہ والا تصویر جو ابھی تک ہم نے بتایا آپ کی خدمت میں، یہ مستاجر تھا، یہ نیا آدمی اندر آیا ہے تصویر میں۔ تو یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ اس نے یہ گھر کرائے پہ لینے کے بعد اس کو عاریے پر دے دیا ہے، سمجھیں کہ یہ اس کا بڑا بھائی ہے یا چچا ہے، ماموں ہے، جو بھی دوست ہے اس کا، تو یہ عاریے پر دے دیا ہے۔ تو عاریہ کا کیا مطلب ہے؟ عاریہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، لکھ کر بھی بتائیں گے تاکہ آپ جان لیں۔ عاریہ یعنی اپنے پراپرٹی کو، اپنے کسی سامان کو مفت کسی کو کچھ استعمال کرنے کے لیے دے دیں۔ یعنی گھر ہمارا ہے، بغیر کرائے کے اپنے دوست کو ہم دے رہے ہیں۔ اگر کرایہ لیں تو یہ اجارے میں آئے گا، اگر کرایہ نہ لیں تو اس کو عاریہ کہتے ہیں۔ فری میں، مفت میں کسی کو ایک سامان استعمال کرنے کے لیے دے دیں تو یہ اس کو کہتے ہیں عاریہ۔ اب مستاجر جس نے گھر کرائے پہ کیا ہوا ہے، گھر اجارے پہ لیا ہوا ہے، مال الاجارہ کو کیا کسی کو عاریہ پر دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر شرطیں اگر کچھ ہیں اس کی۔ جائز ہے بشرط یہ کہ دوسروں کو دینے کا حق رکھتا ہو، یعنی مالک نے اجازت دی ہو کہ آپ رہیں یا دوسروں کو رہیں، مجھے اس سے مطلب نہیں، آپ مجھے صرف ماہانہ کرایہ دیتے رہیں۔ اگر اس نے شرط رکھ دی ہے کہ آپ ہی کو رہنا ہے تو پھر یہاں پر دوسروں کو نہیں دے سکتا۔ ہاں، دوسروں کو بلا سکتا ہے اپنے گھر میں، مثال کے طور پر بھائی پریشان ہے تو بھائی کو اپنے ساتھ رکھے یا کچھ مدت کے لیے ایسے کام کر سکتا ہے، لیکن پورا گھر ان کے حوالے کر کے چلا جائے تو یہ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ احکام تھے، اگر اور بھی کچھ مسئلہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ آج کی مسائل اتنے ہی ہیں کرائے اور اجارے کے بارے میں۔ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ کل کی کلاس انشاءاللہ صبح 11 بجے ہوگی۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کل کی کلاس اگر آپ دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے کاموں کو، اپنے کل کے دن کو اس طرح سے آپ مینیج کریں، پروگرام سیٹ کریں کہ 11 بجے آپ کے سارے مصروفیات سے فارغ ہو کر آرام سے بیٹھیں اور کلاس سے استفادہ حاصل کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنے اسکرینز پر دیکھیں تو آج کے پروگرام کے، آج کے ان سوالات کے اسپانسر ہیں مرحوم و مغفور الحاج سید افہام رضا موسوی صاحب۔ کل جن کا چہلم تھا، آپ نے اگر علی چینل سے چہلم کی مجلس آپ نے دیکھی تو ایک بہت ہی نیک انسان، بہت سے خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ جوار اہل بیت میں ان کو جگہ عنایت فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے فرزند سید منان رضا جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپنے والد کی مغفرت کے لیے آج اور اس کے علاوہ ایک اور پروگرام کی بھی اسپانسر ہونے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت جناب منان رضا صاحب سے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کے والد بزرگوار کو اللہ رب العزت جنت میں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائے۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے مرحوم سید افہام رضا موسوی صاحب کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں سوالات لے کر حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔
جی ناظرین محترم، جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ آج کے سوالات کے بانی اور اسپانسر ہیں مرحوم و مغفور الحاج سید افام رضا موسوی صاحب، انشاءاللہ خدا قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا طریقہ کیا ہے، ابھی ہم آپ کی خدمت میں کال کریں گے۔ شاید بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کم مومنین نے دیکھا ہے پروگرام، لیکن ہم کیا کریں کہ جن کو کال لگ جائے گی مجبور ہیں کہ ان سے سوال کریں، انشاءاللہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور صحیح جواب بھی آپ دیں۔ پہلا نمبر ہے 313۔ नमस्कार। السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے علی چینل کا پروگرام دیکھا ہے آپ نے؟ جی ابھی ہم سوال کریں گے آپ سے، آپ جواب دیں انشاءاللہ۔ جی سوال شاید بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کی اسکرین پر اگر دیکھ رہے ہیں آپ تو اسکرین پر مشاہدہ کریں تو آسانی ہوگی جواب دینے میں۔ اگر آپ اسکرین پر نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہم کچھ الگ طریقے سے سوال کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو؟ اسکرین کے ساتھ اسکرین ہے آپ کے پاس؟ جی سوال یہ ہے کہ ان 3 فوٹوز میں مستاجر اور مال الاجارہ کو معین کریں کہ مستاجر کون ہے، مال الاجارہ کون ہے، کیا ہے؟ ایک 2 3 فوٹوز ہم نے بتائے ہیں، آپ نمبر بتا کے کہیں کہ یہ نمبر مستاجر ہے، یہ نمبر مال الاجارہ ہے، اس طرح سے۔ جی 2 کیا ہے؟ دوسرا نمبر مستاجر ہے یا مال الاجارہ؟ مستاجر ہے۔ جی نہیں، جواب آپ کا صحیح نہیں ہے۔ 491۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ نے علی چینل مشاہدہ کیا ہے ابھی؟ ہاں جی سوال آپ اگر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ مستاجر اور مال الاجارہ کو معین کریں۔ مستاجر کرائے والے کو کہتے ہیں، آپ اس میں فوٹو میں بتائیں۔ تیسرا نمبر احسنت۔ جی اور مال اجارہ گھر کو کہتے ہیں، جو ہم کرائے پر دے رہے ہیں اس کو مال اجارہ کہتے ہیں۔ جی کیا نمبر ہے ابھی یہاں پہ سوال میں؟ سوال میں مال اجارہ تیسرا نمبر جو کرائے والا ہے۔ کرایہ والا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں، آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو نمبر 3 ہو گیا مستاجر، نمبر 2 کیا ہے؟ مال اجارہ یعنی گھر جو کرائے پر دے رہے ہیں۔ جی مال الاجارہ یہ ہے۔ اور نمبر 1 کو کیا کہتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ صاحب مال۔ شاباش، صاحب مال۔ جی اونر، احسن، جزاک اللہ۔ اپنا نام بتائیں۔ سیدہ مبلغ فاطمہ، جی ڈاٹر آف سید جلال حسین۔ احسن، جزاک اللہ۔ جی صحیح جواب ہے۔ جو کرائے پر لیتا ہے، ہم نے تصویر میں جو مثال میں بتایا تھا، اس کو کہتے ہیں مستاجر، اور جو سامان کرائے پہ دیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مال الاجارہ، اور جو اونر ہے اس کو کہتے ہیں صاحب مال۔ 73 اس کے بعد کا نمبر ہے 73۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, टीवी का वॉल्यूम अगर मेहरबानी करें बंद कर दें आप। जी, सवाल ये है, आपने देखा है प्रोग्राम? जी, सवाल बोलिए। नाबालिग बच्चे को अजीर करने के शराइत क्या हैं? नाबालिग बच्चे को अजीज करने की शरायत है। अगर अगर उसका वालिद जिंदा हो तो बच्चे की मसलहत के खिलाफ नहीं होता, जी इस्लाम में गुनहगार होगा। जी, नाबालिग हो तो बच्चा। ठीक। अब अपने अपने बातों में समझाएं आप अपने बातों में समझाएं। आपने क्या समझा इससे, अपने बातों में समझाएं। अगर उसका बच्चा सरपरस्त मर गया हो, मर गया नहीं, होगा आप तो ठीक है, आपका जवाब सही है। आप ये बताएं कि बच्चे की मसलहत का मतलब क्या है? बच्चे का यानी बच्चे की खुद को मसलहत से ना हो तो नहीं हो। क्या है उसका मतलब, समझे आप क्या है वैसा? उसका मतलब क्या है? बच्चे की मसलहत के खिलाफ नहीं होना है, यानी बच्चे की पढ़ाई के, बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होना है। ऐसे नहीं कि बच्चे को काम पे भेज के अगर बच्चे की मसलहत के खिलाफ हो तो उसकी मसलहत क्या है? हर बच्चा चाहता है कि वो आराम से जिंदगी करे। पढ़ना है जी, शाबाश शाबाश। जी, आप नाम बताएं। जी, नाम बताएं आप। नाम बताएं। फातिमा, जी, वाइफ ऑफ जानी प्रथा। संत जानी प्रदा। तीसरा सवाल है 386। 386। नमस्कार, let us unitedly हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आपने मुशाहिदा क्या ली चैनल है? हाँ, जी, हम अभी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दें। ठीक है। सवाल ये है कि किराए के घर को किराए पर देना कैसा है? थोड़ा सा समझा बताएं इसको। किराए के घर को किराए पर देना। हाँ, एक आदमी किराए पर घर ले, किराए पे घर लेके वो खुद नहीं रहते हुए दूसरों को किराए पे दे दे, ये कैसा है? कर सकता है? इबादत नहीं है, ये नहीं दे सकते। जी, थोड़ी सी उसकी वजाहत थी, अगर वो वजाहत आप बता सकते हैं। दे सकते भी हैं, नहीं भी दे सकते हैं। दे सकते हैं तो किस शर्त पर नहीं दे? लेकिन उसके शर्त है। जी, क्या है शर्तें? आप जवाब देंगे या हम दूसरों को मौका दें? नहीं, हम जवाब। जी, माफ। डबल 32। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आपने देखा है प्रोग्राम? जी मौलाना। जी, सवाल नंबर 3 ये है कि किराए के घर को किराए पर देना कैसा है, उसको वजाहत से बताएं थोड़ा सा। जी मौलाना, दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप ही इसको इस्तेमाल करना है तो दूसरों को क्यों किराए पर दे सकते हैं। मतलब यानी मतलब ओनर, आप ही को इस्तेमाल करना है तो दूसरों को किराए पर दे सकते हैं, लेकिन आप ही को इस्तेमाल करना है और दूसरों को किराए पर नहीं दे सकते तो सही है। जी, थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर रहे हैं जवाब को। दोनों एक ही चीज़ें बता रहे हैं आप।
कब दे सकते हैं कब नहीं दे सकते हैं, हमें ये बताएं कि नहीं दे सकते, कब नहीं दे सकते, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, अगर दे सकते हैं तो कब दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो कब नहीं दे सकते। जैसे ही वो वैसे किराए पे देना चाहे तो जितना वो हम किराया जितना नहीं तय किया है इसी से ज्यादा नहीं ले वो सकते। पैसे की बात कर रहे हैं आप, वो पैसे की बात छोड़ दें, पहले दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते, दे सकते हैं या नहीं दे सकते, अगर दे सकते हैं तो कब, अगर नहीं दे सकते तो कब। अगर दे सकते हैं तो इस्तेमाल करना है तो दूसरों को किराए पर देना है तो गलत है। यानी शर्त करे ओनर कि आप ही को रहना है, गलत है। हाँ तो दूसरों को नहीं दे सकते, गलत है। अगर उसने शर्त नहीं रखी है, आप ही कंडीशन, इस्तेमाल करना है और दूसरों को किराए पर देने का शर्त यह है कि शर्त रखे तो सही है। हाँ अगर उसने शर्त रखा है कि आप ही को रहना है तो नहीं दे सकते, अगर उसने शर्त नहीं रखी है तो दे सकते हैं। जी मगर ठीक है, आपका नाम बताएं। फ्रोजन जहरा वाइफ ऑफ अमीद रजा। जी दोबारा बताएं नाम। फ्रोजन जहरा जी फौजन जहरा, जी शुक्रिया, वाइफ ऑफ अमीद रजा। जी शुक्रिया। चौथा सवाल है 45। ये जो जवाब जो बताया गया अभी, अगर मालिक यानी साहिब माल ने कंडीशन रखी हो कि आप ही को रहना है तो नहीं दे सकते, अगर उसने कंडीशन नहीं रखी है तो रख सकते। 45 अगर कंडीशन नहीं रखी है तो हम दूसरों को दे सकते हैं, और देने की फिर शराइत हैं जो हमारे नाज़िर जो है वो बताना चाह रहे थे कि अगर उतना ही पैसा दे रहे हैं बगैर काम कराए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी आपने देखा है प्रोग्राम अभी? जी जी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम जो मुशाहिदा किया है। सवाल ये है कि आरिया और इजारे में क्या फ़र्क है? आर्या यानी अपनी प्रॉपर्टी मुक्त किसी को इस्तेमाल के लिए हवाला करना। जी अहसन। इजारा मतलब क्या? इजारा, इजारा। आर्या का आपने सही जवाब दिया, आर्या मतलब मुफ्त में अपनी प्रॉपर्टी किसी को इस्तेमाल के लिए देना, लेकिन इजारे का मतलब क्या? इजारा, किराया, भाड़ा सब एक चीजें हैं, ये क्या है? ये इजारा यानी भोगे में या किराया रेंट में नहीं, देना। वो आर्या में फ्री में दे रहे हैं, इजारे में पैसा लेके देते हैं। इजारा मतलब पैसा लेके देते हैं, आर्या फ्री में देते हैं। क्या किराए के घर को आर्या पर दे सकते हैं? नहीं। अगर एक आदमी ने किराए पे घर लिया है, वो अपने भाई को फ्री में रहने के लिए दे सकता है नहीं दे सकता? दे सकता है। जी दे सकता है, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? कि ओनर इजाज़त देना चाहिए। आपने दो जवाब। जी अगर ना दे तो अगर ना दे तो नहीं हो सकता। जी हसन, अपना नाम बताएं। जहर फातिमा जी जहर सैयद अकबर अली। जी हसन। दहर फातिमा अकबर अली। आखिरी सवाल आज के लिए है जो हम पूछेंगे आपसे, 6 नंबर 6। उसके बाद का नंबर है 355 355। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आपने देखा है प्रोग्राम अली चैनल है?
हाँ जी मौलाना, लास्ट में देखा। जी जी, लास्ट लास्ट का सवाल है, इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। क्या ये आप देख रहे हैं, स्क्रीन है आपके सामने, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे? हाँ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करके मोबाइल से हमारी आवाज़ सुनें। जो फोटो में देख रहे हैं क्या है ये? नहीं नहीं, फोटो किस चीज़ की है? फ्रूट। फ्रूट्स? क्या फ्रूट्स को किराए पर दे सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? वो खाने की चीज। हाँ, खाने की चीज़ नहीं देना। जी आपका जवाब सही है जी। नाश्ता देते हैं। दे सकते हैं, रेंट पे? नहीं नहीं। नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? चले हम आपसे और एक सवाल कर रहे हैं, अगर यही फ्रूट प्लास्टिक, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें आप, हमें तकलीफ होती है यहाँ पे, आपको देखें अभी सीटी आ रही। अगर प्लास्टिक के हों तो ये, अगर प्लास्टिक के हो तो अगर प्लास्टिक नहीं दे के सकते। प्लास्टिक के हो तो भी नहीं दे सकते? दे सकते हैं। सच बोले, आके हम ले लेंगे फिर आपके घर के पूरे किराए पे। आपने देखा है प्रोग्राम, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो जवाब दें, वरना इंशाल्लाह हम दूसरों को मौका देंगे। नहीं दे सकते मौलाना। क्यों नहीं दे सकती? ये इंपॉर्टेंट रीजन है, वो रीजन बताना पड़ेगा आपको कि क्यों नहीं दे सकते। माफ़ी चाहते हैं हम, इसलिए कि 2 मिनट से अगर ज़्यादा, 1 मिनट 45, 1 मिनट 50 सेकंड की कॉल हो जाए तो हम जो है शायद दूसरों को मौका देने पे मजबूर हो जाएं। लंबी गुफ्तगू, शायद बाज़ नाजरीन हमारे एतराज़ करते हैं कि हमें आप मौका कम देते हैं दूसरों को, तो इंशाल्लाह इन एतराज़ात से बचने के लिए हम माफ़ी चाहेंगे। पहले ही आपने बता दिया था, जो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि हमने प्रोग्राम लास्ट में देखा था। आपको इंशाल्लाह अल्लाह जितना भी प्रोग्राम आपने देखा है उसकी जज़ा अता फरमाए इंशाल्लाह। 235। ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಯಲ್ ಮಾಡಲಾದ ನಂಬರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಯಲ್ ಮಾಡಲಾದ जी आखिरी मरतबा ट्राई करेंगे, अगर उठा देते हैं ठीक, वरना फिर दूसरों को मौका देंगे। ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಯಲ್ ಮಾಡಲಾದ जी हम माफ़ी चाहेंगे इनसे। 240। हेलो हेलो, जी ये खुद कट कर दे रहे हैं फ़ोन में। टू 81।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी आपने प्रोग्राम देखा ली चैनल से? हाँ जी बोलो ना। जी सवाल ये है कि क्या फ्रूट्स किराए पर दे सकते हैं? वो ना जो खाने का फ्रूट है उसको किराए पे नहीं दे सकते। क्यों? प्लास्टिक का ही वो दे सकते हैं। जी क्यों खाने वाले को क्यों नहीं दे सकते? रीज़न क्या है? वाला खाने वाला जो इस्तेमाल खा सकते हैं, जो नहीं खाने वाला जो रिटर्न कर सकते हैं। जी जी तो एक शर्त थी। जी जी तो मिसाल अगर खाने वाला क्यों नहीं दे सकते, वो शर्तों में से कौन सी शर्त यहाँ पर नहीं ये हो रही है? क्यों नहीं दे सकते खाने वाले फ्रूट को? जो खा सकते हैं ना इसके लिए बोला है। जी इसलिए कि खाएं तो ख़त्म हो जाएगी वो। ये अच्छा ये जी और वो ख़त्म नहीं होती, इसलिए जो है ये वो खाई भी नहीं जाती, ख़त्म भी नहीं होती। जी ठीक है, इंशाल्लाह आपका नाम बता दें। ये मोहम्मद अमान सन्नाथ से दलियाबाद। जी शुक्रिया। जी जो सवालात हम आपसे पूछेंगे, दोबारा हम ये आपकी खिदमत में ऐलान कर रहे हैं कि कल की क्लास सुबह 11 बजे होगी और ये जो सवालात हैं इसके स्पॉन्सर मरहूम अफ़हाम रिज़ा साहब हैं। 378 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आपने प्रोग्राम देखा ली चैनल का अभी? जी अभी आज के टॉपिक से रिलेटेड, आज के टॉपिक के हवाले से कोई सवाल आपके जहन में हो या हम आपसे पूछें? जी 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 बहुत अच्छा सवाल है और हमारे काम का भी सवाल है। जी अपना नाम बताएं, हम इंशाल्लाह ये जवाब आप। जी आपका नाम बताएं। नक़ी अली हसन जफ़र। जी बहुत अच्छा सवाल और बहुत काम का सवाल है जो हमारे दोस्त जनाब जाफ़र हसन साहब ने किया है कि जो एडवांस पैसा दिया जाता है, जब वो पेमेंट टाइम पे नहीं करता तो एडवांस मामूलन रख लिया जाता है। ये जो एडवांस रख लिया जा रहा है ये जायज़ है या नाजायज़ है? इंशाअल्लाह इसका जवाब हम आपको कल की क्लास में अगर मिल जाता है तो कल या आइंदा बताएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में बताएंगे ये सवाल का जवाब। और भी कुछ सवालात के जवाबात हैं जो हमने आपकी खिदमत में वादे किए हैं, जिसमें से जो अगर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जवाबात आ जाएँ तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। 425 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आज के प्रोग्राम आपने देखा है? जी हम आपसे सवाल पूछें। ठीक है, आप लाइन पे ही रहें, इंशाल्लाह हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर जो आदमी को हम मजदूरी को बुलाते हैं वो आदमी कम पैसे पे दूसरे को बुलाना चाहे तो क्या जायज़ है, जायज़ नहीं है? तो दोबारा सवाल करें। एक आदमी को हमने घर पे बुलाया, सुबह से शाम तक घर साफ करना 500 रुपये, ठीक है। वो आदमी जाके 300 रुपये में एक और आदमी को राजी करा के ला सकता है। हम उसको 500 दे देंगे, वो 300 पे राजी करा के 200 जेब में रख ले। ये कर सकता नहीं कर सकता? जी हाँ, यानी किसी को कुछ इस्तेमाल के लिए हवाला करें
जी हेलो। भेज सकता है नहीं भेज सकता आदमी वो? जी, वो आदमी दूसरे नहीं को भेज काम, सकता क्योंकि वो सारा दिन अगर वो काम करे तो वो उसके पूरे पैसे देना चाहिए। अगर वो काम ना करे, अगर वो किसी को आधा काम यानी 10 मिनट अपने काम हाँ, शाबाश करके शाबाश शाबाश। दूसरों के लिए। जी अहसंत, हम आपको बताएंगे, आपने आपका जवाब सही है। आप अपना नाम बताएं अपना। सैयदा मुफीस फातिमा, वाइफ ऑफ सैयद अजहर अब्बास। जी अहसंत। अगर उस आदमी ने कुछ काम नहीं किया है तो जितना पैसे पे बात किया है उतने ही पैसे पे जाके लाना पड़ेगा। अगर उसने 10 मिनट भी काम कर दिया है तो कम पैसे में भी आगे वाले को क्या कर सकता है, काम सौंप सकता है। अगर काम किया है तो कम पे बुला सकता है, अगर काम बिल्कुल नहीं किया है तो नहीं कर सकता। उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने उसने बात किए हैं। 223। The person you're calling is not answered. 87। ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ 144। आज इस प्रोग्राम के बाद मजलिस भी हम चाह रहे थे जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन आज ही जो है वो इत्तेफाकन या तो नंबर रिसीव नहीं कर रहे हैं या एक जो है थोड़े से जवाबात में मुश्किल हो रही है। इंशाअल्लाह कि वक्त पर ख़त्म हो जाए और मजलिस भी वक्त पर शुरू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आपने अली चैनल देखा है? जी आप सवाल है आज के टॉपिक के हवाले से कोई? जी जी, तो जी शुक्रिया। आपका नाम बताएं। जी सैयद यासीन अब्बास, सनात मुर्तज़ा अली। हमने ये जवाब जो है कल की क्लास में मुफस्सल इसके हवाले से गुफ्तगू की थी कि हम रहन पे घर लेके किराए पे देना चाहें तो क्या ये इजाज़त है? जी इजाज़त है इस चीज़ की, लेकिन उसकी शर्त है कि अगर ख़ुद ओनर को देना चाह रहे हैं तो ओनर को देने से पहले कुछ घर के अंदर चेंजिंग लाना पड़ेगा, पेंट करा के या कुछ काम करा के दे सकते हैं उसको, ऐसे ही नहीं दे सकते अगर ख़ुद ओनर को देना चाह रहे हैं। अगर दूसरे को देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। हम रहन पे किराया इस पे लेके कल की क्लास आप देख लें, कल की क्लास मुफस्सल इसी हवाले से थी, आपको जवाब मिल जाएगा। लास्ट क्लास जो हमारी थी 361।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी आपने अली चैनल मुशाहिदा किया है जी? हाँ, जी सवाल आप पूछेंगे या हम पूछें आज के बाद अर्ज कर? मेरा ना जी जी बत जी 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 शुक्रिया, हम आपका जवाब देंगे। आप अपना नाम बताएं। जी सैयदा महक फातिमा, डॉक्टर ऑफ हामिद रज़ा। सवाल ये है कि रेंट पे घर का आ गया, 1 साल 2 साल का रेंट तय किया गया था, टाइम एक्सपायर ख़त्म हो गया है, ओनर जो है वो पैसा नहीं दे रहा है, या ओनर जो है वो जो एडवांस है जो भी पैसा था हमारा वो पैसा नहीं है, अभी भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आज के ज़माने में जो रेंट चल रहा है वो रेंट बढ़ा के, यानी समझें कि 3 साल पहले हमने 2000 रुपये में रेंट किया था, अब 2200 रुपये हो गया है, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा करके ओनर से बात करके आगे जा सकते हैं। अगर उसी 2000 रुपये भी वो राज़ी है तो उसी पे भी आगे लेके जा सकते हैं। बस दोबारा बात कर लेना पड़ेगा कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक था, ख़त्म हो गया है, क्या आप हम जाएं? अगर वो कहें नहीं आप ही रहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं हालात के हिसाब से। 263 लास्ट सवाल जो आज के लिए, आज के प्रोग्राम का लास्ट सवाल, इंशाल्लाह के ये जवाब हमें मिल जाए और हम आपसे खुदाफिज़ी करें। 263 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी प्रोग्राम देखा आज आपने? अली चैनल जी, आज के जो टॉपिक था हमारा, जो मौजू था, उसके हवाले से कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। जी हम पूछें, ठीक है इंशाल्लाह। अभी हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि जो दो लोग जो किराए पे देते हैं और किराए पे लेने वाले के 3 शर्तें हमने बताई थी, 3 में से कोई एक शर्त बताएं आप। किराया लेने वाले जो 2 लोग होते हैं ना, एक आदमी का घर है, एक आदमी किराए पे लेना चाह रहा है, ये 2 लोगों की 3 शर्तें हैं, उन 3 में से किसी एक शर्त को बताएं आप। शर्त आप ही को इस्तेमाल करना है। नहीं वो नहीं, इन दोनों की क्या होना चाहिए, इन दोनों की क्या शर्तें, वो बात का है। ये दोनों, ये कैसा होना है, ये कैसा होना है, बूढ़े होना है, बच्चे होना है, कैसे होना है? दोनों बालिग होना चाहिए। आसान, दोनों बालिग होना चाहिए, ये सही जवाब है। उसके बाद दूसरी शर्त, मुख्तार हो, जी हसन, सही जवाब है आपका। शायद पहले मरतबा, जी हसन, शायद पहले आपने हमारे सवाल को थोड़ा सा कुछ अलग समझा था, इसलिए अलग जवाब दे रहे थे। अभी आपने सही जवाब दिया। इस्तेमाल का हक रखते हों, दोनों मुख्तार हों और दोनों बालिग हों। हसन तुम जज़ाकल्लाह, अपना नाम बताएं। अहसन, मोहम्मद फातिमा। जी नाज़रीन, हम आपसे खुदाफिज़ी करते हैं। इंशाअल्लाह कल सुबह 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।